اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ سب سے اچھی زندگی بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ وقت کی تیز رفتاری ہی سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، مسافر بھی، اپنا بھی اور پرایا بھی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہو ہر صورت میں نقصان دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ گریں گے نہیں، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ غصہ ایک غیر میادی فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوشی اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی لوگوں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا اور گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔